الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور قرآن پاک سمجھ کر اس پر غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج ہم ایک انتہائی اہم آیت پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. یہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو اور مقام کو بیان فرمایا، اور اس میں ایک بنیادی عقیدہ ہمارے لیے جو ہے وہ پیش کیا، اور اس عقیدے ہی پر جو ہے وہ تمام تر یوں سمجھ لیں انسانیت کا دار و مدار بھی ہے، اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ بھی ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من رسول کوئی بھی رسول، الا مگر، لیطاع کہ اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے. اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے حکم سے اس کا کہا مانا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور لو اگر، انہم بے شک وہ، یعنی آپ کے امتیوں میں سے، اس جب ظالموا ظلم کر بیٹھے، انفسہم اپنی جانوں پر، جاءوکا اور وہ آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ اور وہ اللہ کی بخشش کو طلب کریں، واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کے لیے دعا فرما دیں، رسول ان کے لیے استغفار کر دیں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو تواب بھی اور اللہ تعالیٰ کو رحیم بھی. یہ آیت مبارکہ اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں تو یوں بنتا ہے کہ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، اور جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور وہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اللہ سے بخشش کا طالب ہو، بخشش کی امید لے کے آئے، اور آپ اس کے لیے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں، تو وہ اللہ کو بخشش قبول کرنے والا بھی اور رحم اور مہربان خدا پائیں گے، یعنی بخشش قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اس آیت مبارکہ میں بنیادی عقیدہ جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ جو بھی رسول بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی سنت پر، اس کے طریقے پہ چلا جائے، نہ کہ اس کی سنتوں میں اپنی حجتیں، اپنے دلائل یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جائے. جس طرح ایک سادہ سی مثال ہے، انبیاء کی سنت، جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی سنت ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. پھر اس میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانا، پھر اپنے اجتہاد کرنا، مصری علماء کے پیچھے چلنا، اور پھر سارے ایک جیسے مل جاتے ہیں، عرب علماء سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے ہی، اور سنت کے تارک ہو جاتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے دلائل لے آتے ہیں، پھر ان کے ماننے والے، ان کے چہتے
وہ بھی سنت کو مجروح کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اطاعت رسول نہیں ہے۔ اطاعت رسول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہو بہو اپنایا جائے۔ رسول بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر بعین ہی چلا جائے، اس میں پھر اپنی جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ رائے کا اظہار نہ کیا جائے، اپنی کسی قسم کی مرضی کا اظہار نہ کیا جائے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات زندگی رہے کفار کے حوالے سے، تو اسی طرح کا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق یا انٹرنیشنل لیول کے پریشر دیکھ کے جو ہے وہ ہمیں اپنے رویے بدلنے چاہیے۔ جو اسلام نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کار اختیار فرمایا، اسی طریقے پر چلنے میں نجات ہے۔ یہی اس لیے ذکر کیا کہ جو بھی رسول بھیجا گیا صرف اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کی مرضی سے اس کی پیروی کی جائے، یعنی جو بھی وہ کام کرے، جو بھی طریقہ کار وہ اپنی امت تک پہنچائے، اس طریقے کو اپنایا جائے، اسی میں نجات ہے، اسی میں جو ہے وہ بہتری ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نرمی کے پہلو بھی موجود ہیں، سختی کے پہلو بھی موجود ہیں، اور معاشی، معاشرتی، سیاسی تمام پہلوؤں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جامع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا زندہ رکھے، جتنی زندگی دے، ایک ایک قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بچا کے رکھے۔ جو لمبی داڑھی ہے یہ جو مثلاً مٹھی سے بڑھ جاتی ہے، مٹھی سے بڑھ جائے، اور جس طرح یہ اہل حدیثوں کی ہوتی ہے عجیب و غریب قسم کی، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ خلاف سنت ہے، اس طرح رکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، اور ایک مٹھی سے کم کر دینا یہ بھی جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو ذکر کی گئی وہ ہے کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جان پر ظلم کیا ہے؟ کوئی آدمی گناہ کر بیٹھا ہے، یا کوئی آدمی جو ہے ایسا کام کر بیٹھا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا جو ہے وہ موجب بنا ہے، اب وہ اے محبوب آپ کے دربار میں آ جائے، آپ کی بارگاہ میں آ جائے، تو یہ آیت قیامت تک ہے، کوئی اس آیت کو منسوخ ثابت نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی یہی حکم ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جو اب آپ کی اخروی حیات ہے، جو آپ کی اب جو ہے وہ عالم برزخ کی حیات ہے، اس میں بھی یہی آیت، یہی حکم جو ہے وہ باقی ہے کہ اے محبوب اگر اب بھی کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے اور وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اس کی خواہش کیا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وہ طالب بن کر آپ کے دربار میں آئے، اور وہ گناہ اپنا پیش کرے کہ یہ میرا گناہ ہے، یہ میری جو ہے وہ خطا ہے، یہ میں نے غلط کام کیا ہے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور رسول اس کی سفارش کر دیں، رسول اس کی بخشش جو ہے مانگے، رسول اس کے لیے استغفار اگر کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو تواب بھی پائیں گے، اللہ کو رحیم بھی پائیں گے۔ تو یہ جو ڈائریکٹ والا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا کہ اگر کوئی اے محبوب آپ کے وسیلے سے میرے پاس آنا چاہے تو وہ کیا ہے؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ کو تواب بھی پائیں گے، اللہ کو رحیم بھی پائیں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی عظمت ہے کہ یہ دربار خدا کے بارگاہ سے بالکل جدا نہیں ہے۔ تو یہاں تک اللہ حضرت بھی فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو حضور کے دربار میں نہ پہنچا اس نے خدا کے دربار میں کیا پہنچنا ہے؟ تو پہلے حضور کے دربار میں پہنچیں، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک آپ کو رسائی نصیب ہوگی۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دعا فرمائیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بندہ گناہ ہم کریں، دعا نبی کرے، گناہ ہم کریں اور ہم اپنا معاملہ نبی کی بارگاہ میں لے جائیں،
تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب صحابہ کرام نے قرآن سے بالکل درست عقیدہ نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں سے عطا فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی، موتی کہتے ہیں عطا کرنے والے کو، میم عین طا اور یا۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، یعنی رب ہے موتی، رب انہیں عطا کرتا ہے اور آگے یہ تقسیم کرتے ہیں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت آپ کو عطا فرما دی گئی اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، تو آپ اللہ کی عطا سے، اذن سے، اجازت سے پھر اپنی امت میں تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بالکل قرآنی عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا شرک کا کوئی شائبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا محبوب اگر کوئی تیرے دربار میں اپنی جان پہ ظلم کر کے آ ہی جائے اور اس کی امید وہ کیا خواہش کرتا ہو کہ رب سے بخشش مانگے، اے محبوب اگر تو بخشش مانگ دے، اے محبوب اگر تو سفارش کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو وہ تواب بھی پائے گا، اللہ کو وہ رحیم بھی پائے گا۔ تو دربار مصطفیٰ جو ہے وہ بخشش کا وسیلہ ہے، دربار مصطفیٰ رب کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس شاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ حاضری ہو، پھر مکہ جائیں اور واپسی بھی ہماری مدینہ سے ہو، تو یہی اس شاق کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت مبارکہ ہے، تو یہاں پر بنیادی طور پہ کیونکہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو طریقہ کار چلا آیا ہے، یہ داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی رکھنا یہ عام طور پہ واجب کے درجے میں ہے۔ اس سے کے لیے بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، وجوب لحیہ یعنی داڑھی کا واجب ہونا۔ تو مردوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ سنت متواترہ ہے، اور سنت متواترہ جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تو سنت مؤکدہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا یہ درجہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چیز آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تو ظاہری بات ہے بندہ گناہ گار ہوگا اگر نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ یہ معاملات کرے۔ پھر مثال یہاں پہ اکثر لوگ دیتے ہیں جی اقبال کی بھی تو نہیں تھی، علامہ اقبال کی بھی تو نہیں تھی، وہ شاعر مشرق بھی تھے، حکیم الامت بھی تھے، لوگ ان کو علامہ بھی کہتے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب ان کا احترام کرتے تھے، تو پیر میر علی شاہ صاحب ان کا احترام کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت ان کا احترام کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز علامہ اقبال ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حجت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، جس کے مطابق ہم نے معاملات کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر بندہ پورا کرے، ٹھیک ہے۔ تو سنت پہ دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا بھی عمل ایسا ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی جو ہے داڑھی جو ہے وہ یا تو مٹھی سے جو ہے وہ کم تھی، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا، اور نہ یہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کی داڑھی جو ہے وہ لیدی سونگ کی طرح جو ہے وہ بکھری ہوئی تھی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی بکھرے بال لے کے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ ہی نہیں فرماتے تھے، تو آپ اتنا جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے اور خیال رکھتے تھے۔ تو اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور یہ قیامت تک ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی اجازت سے دے سکتے ہیں انہیں ضرور ملتا ہے، اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، جن کی ایمان ہی کمزور ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا فلا وربک، فلا وربک پس قسم ہے آپ کے رب کی۔ اب رب تعالیٰ اللہ کا اپنا کلام ہے، اللہ خود کلام نازل فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہی قسم خود ارشاد فرماتا ہے، اور انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، بلکہ کہا اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک پس قسم ہے اے محبوب آپ کے رب کی، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتا یا وہ مومن نہیں ہوتا،
حتی یہاں تک کہ یحکموکا جو آپ فیصلہ فرما دے فی ما شجر بینہم جو ان کے درمیان جھگڑا ہے، اے محبوب جو ان کے درمیان جھگڑا ہے اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجن، ثم پھر لا یجدو وہ نہ پائے فی انفسہم اپنے دل میں حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور اسے جو ہے وہ تسلیم کر لے خوشی خوشی۔ تو اگر ایسا نہیں کرتا، یعنی وہ آپ کو جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا یا آپ کے بارے میں ایسا خیال نہیں رکھتا، تو وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو با محاورہ ترجمہ اب ہم اس کا کریں گے تاکہ آیت مزید واضح ہو جائے۔ اے محبوب قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ فرما دیں اس سے ان کے دلوں میں تنگی نہ ہو بلکہ اس کو خوشی خوشی مان لیں، تب تک وہ مومن نہیں ہوں گے۔ یعنی ایمان کا دار و مدار رسول کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ ایمان کا جو ہے وہ کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کریں تو ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں بارہا جو ہے وہ سنایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک فیصلہ جو ہے وہ فرمایا تھا، ایک جو ہے وہ منافق اور ایک یہودی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا تھا، کسی زمین کا جو ہے وہ تنازع تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جھگڑا پیش کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، کیونکہ یہودی اس میں حق پہ تھا اور جو منافق بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا وہ جو ہے وہ غلط تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل اور قرائن دیکھتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور بالکل درست فیصلہ تھا۔ اب وہ جو منافق تھا بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ یہ کر دیا ہو، حضرت عمر سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر ابھی گھر میں تھے، تو ساری بات جو ہے وہ اس یہودی نے رکھی اور کہا کہ اس طرح جو ہے یہ زمین کا جھگڑا تھا اور یہ میرا دعویٰ تھا، یہ اس کا دعویٰ تھا، میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں اور یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ یہ کہتا ہے حضرت عمر سے فیصلہ کروانا، حضرت عمر نے فرمایا یہیں پہ ٹھہرو۔ حضرت عمر اٹھے، اپنے جو ہے وہ کمرے میں گئے اور وہاں سے آپ نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کے جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے اس مسلمان کا جو کہ منافق تھا اس کی آپ نے گردن اتاری اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اور پھر اس پر جو ہے وہ آیات بھی اتری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر ان کے حق میں جو ہے وہ پھر آیات بھی اتری۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کوئی تنبیہ نہیں فرمائی، کوئی سختی کا اظہار نہیں، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جو ہے وہ آیات نازل فرمائی کہ یہ بالکل جو ہے وہ درست عمل تھا۔ اور یہ جو آیت اتری ہے والی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے تنازعات میں حکم نہ مان لیں، آپ کو اپنے تنازعات میں جو ہے وہ ثالث نہ مان لیں، منصف نہ مان لیں، اور پھر آپ کے فیصلے جو آپ نے فرما دیے ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ یہ حرج محسوس نہ کریں، ان کے دل اس فیصلے سے تنگ نہ ہو اور خوشی خوشی اس فیصلے کو تسلیم جب تک نہیں کر لیتے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ اتاری، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ اتار دی تھی، سر تن سے جو ہے وہ جدا کر دیا تھا۔ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آیت نمبر 66۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، واو اور لو اگر، انا بے شک ہم، کتبنا لکھ دیتے، حکم کر دیتے، ولو انا کتبنا کہ اور اگر ہم جو ہے وہ لکھ دیتے علیہم ان پر،
अनिक्तुलु अनफुसकुम, अन के उक्तुलु कत्ल करो, अनफुसकुम अपने आप को, अपनी जानों को, अविखरुजू मिन दियारिकुम, आओ या उखरुजू निकल जाओ, मिन दियारिकुम अपने अपने घरों से, मा फ़अलूहु इल्ला कलीलुम मिनहुम, मा नहीं फ़अलूहु वो इसको करते, इल्ला मगर कलीलुन थोड़े, मिनहुम उनमें से, वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अनिक्तुलू अनफुसकुम अबिखरुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला कलीलुम मिनहुम, और अगर हम उन पर ये बात मुकर्रर कर देते, फर्ज कर देते कि वो अपने आप को कत्ल करें या वो अपने घरों से निकल जाएं, तो ये बहुत थोड़े लोग करते, उनमें से सारे ना करते। वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअदून बिही लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता, वलौ और अगर अन्नहुम ये लोग फ़अलू करते, मा युअदूना जो उन्हें नसीहत की गई थी, बिही इसके साथ, लकान खैरन लहुम तो ये उनके लिए जो है वो बहुत बेहतर होता, वाशद्दा तस्बीता, वाशद्दा और ज्यादा, तस्बीता साबित करने वाला, रखने वाला, तो यानी ये उनके लिए साबित कदमी का जो है वो बायस बनता। तो यहाँ पर अगर बा मुहावरा तर्जमा करें तो यूं इसका जो है वो बा मुहावरा तर्जमा जो है वो बनेगा, और अगर हम इन्हें हुक्म देते कि अपने आप को जो है वो कत्ल कर डालें या अपने घर छोड़ कर चले जाएं, तो उनमें से थोड़े ही ऐसा करते, और अगर ये नसीहत पर कारबंद होते जो उनको की जाती है तो उनके हक में बेहतर और ये ज्यादा साबित कदमी का बायस होता। तो यहाँ पर जो है वो एक मिजाज जिक्र किया जा रहा है कि शरीयत मोहम्मदी में उनके लिए बहुत नरम जो है वो अहकामात नाजिल किए गए। हालांकि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में देखा जाए तो जहाँ पर जो है वो पेशाब के छींटे पड़ते थे उसको जो है वो काट देने का हुक्म था। तो यानी इतनी जो है वो सख्त जो है वो वईद थी और इतनी जो है वो ये नापाक चीज है पेशाब के छींटे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में क्या है कि पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि अक्सर जो कब्र का अजाब है वो इस पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से होता है। तो ये जो है वो सिर्फ हमें इतना हुक्म जो है वो किया गया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए हुक्म क्या था कि जहां पर पेशाब का छींटा पड़े उसको काट देना। तो ये जो है वो फिर लोग इस पे तंग हुए ना कि, या फिर उन पे अजाब आया और फिर तरह तरह की मुसीबतें जो है वो नाजिल की गई क्योंकि उन्होंने हुक्म ना माना। तो ये उसी तरफ जो है वो एक इशारा सा है कि अगर उन्हें कह दिया जाए कि वो अपने आप को कत्ल कर डालें या घर से निकल जाएं या अपने घर छोड़ दें, तो बहुत थोड़े ऐसा करते हैं, बहुत थोड़े बात मानने वाले हैं और ज्यादा जो है वो बगावत करने वाले हैं। तो ये अगर सिर्फ नसीहत ही पर कार बंद रहे जो उनको की जाती है तो यही इनके हक में बेहतर है। तो वरना जो है ये जो दीन पे साबित कदम भी नहीं रह सकते, तो दीन पर साबित कदम अगर ये रहना चाहते हैं तो नसीहतों पर अमल करें जो उन्हें की जा रही हैं। वाइज़न लअतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा, वाओ और इज़न जब के इस सूरत में लअतैनाहुम हम उन्हें अता कर देते, मिन लदुन्ना अपनी जनाब से, अजरन अजर अज़ीमन अज़ीम बड़ा, वाइज़न लअतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा और हम उनको अपने यहाँ से अजर अजीम भी अता फरमाते। अगर वो नसीहत पे अमल करते रहते और दीन पे साबित कदम रहते तो हम उनको अपने यहाँ से फिर अजर भी अता फरमाते। यानी दीन पे साबित कदम रहना और दीनी मामलात शरीयत पर साबित कदमी दिखाना ये अजर का बायस है, अल्लाह ताला उन्हें फिर दोनों जहानों में अजर भी अता फरमाता है। आगे जिक्र किया वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, वाओ और लहदैना हम उन्हें चलाते, हम उनको सिरातन रास्ते पर, मुस्तकीमा जो सीधा है, फिर हम उन्हें सीधे रास्ते पर चलाते रहते, हिदायत दे के रखते, फिर उन्हें सीधे रास्ते से कोई भटका नहीं सकता था। तो इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि और हम उन्हें सीधे रास्ते पर जो है वो चलाते रहते। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अगर आप थोड़ा सा गौर भी करें इस तर्जुमे पर, आगे करें जरा, अगली आयत पे जाएं जी। आप अभी तक उसी आयत पे ही हैं। ये अब जरा स्क्रीन पे थोड़ा सा देखें, यहाँ पे जो तर्जुमा हुआ और इन्हें सीधी राह पर भी चलाए रखते, यही तर्जुमा दुरुस्त है। बाद इसका तर्जुमा किया है कि दिखाते, यानी अभी तक इन्होंने देखा नहीं है
सिरात मुस्तकीम, बड़े बड़े औलिया गुजर चुके, सहाबा इकराम गुजर चुके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो है वो ये रास्ते दिखा दिए, तो फिर जो है अभी भी इनको देखने की आजत है। अब देखने की नहीं, अब चलने की जरूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये रास्ता दिखा दिया, अब चलने की जरूरत है, चलने की तौफीक मांगनी है। तो अब वो तौफीक जो है वो इसीलिए चलने की मांगी जा रही है, और अल्लाह ने फरमाया कि हम फिर उन्हें इसी बदले जो है वो सीधे रास्ते पे चलाते रहते। आयत नंबर जो है वो 69, इरशाद फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। कादियानी इसी आयत को पकड़ के जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है उसके बारे में कहते हैं कि ये जो है वो नाउज़ बिल्लाह नबी है और नबी के बाद नबी आ सकता है। ठीक है, वो कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो शारे मानते हैं, आप शरीयत लेके आए, तो ये जो नबी है ये शरीयत वाला नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, ये जो कादियानी है कि ये जो है वो उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चलने वाला है, और अल्लाह ताला से नबूवत दी है, वही की जाती है, नाउज़ बिल्लाह। तो ये इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं। इस आयत का तर्जुमा पहले देख लें, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, और जो अताअत करता है अल्लाह की, वर रसूल, और रसूल की, फउलाइका, बस यही लोग, मअल्लज़ीना, उनके साथ होंगे, अनअमल्लाहु, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, अलैहिम, यानी जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, किन में से, मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, व सिद्दीकीन, सिद्दीकीन में से, व शुहदा, शुहदा में से, व सालिहीन, और सालिहीन में से, नेक लोगों में से, व हसुना उलाइका रफीका, व हसुना, और कितना अच्छा, उलाइका, यही, रफीकन, दोस्त है। यानी इस आयत से वो इस्तेदलाल करते हैं, देखें यहाँ पर नबीयीन का जिक्र है, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का, तो अल्लाह ने उन पर इनाम कर दिया है। जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता है, तो फउलाइका मअल्लज़ीना, तो यहाँ पर ये जिक्र किया गया कि इन लोगों के साथ होंगे, यानी कौन लोग जो है वो होंगे, अंबिया, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग, और यही रफाकत जो है वो सबसे अच्छी है। तो इसे ये इस्तेदलाल करते हैं। अब इनका ये अजीब सा इस्तेदलाल है कि इस नबी से मुराद, देखे रसूल के बाद एक नबी जिक्र किया, तो मतलब ये गुलाम अहमद कादियानी है, तो इस पर अल्लाह ने इनाम किया, जिस पे अल्लाह इनाम कर दे। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, और जो लोग खुदा और उसके रसूल की अताअत करते हैं वो क़यामत के दिन इन लोगों के साथ होंगे जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग, और इन लोगों की रफाकत बहुत ही खूब है। आयत नंबर 77 में फरमाया ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की तरफ से फजीलत है। वकफा बिल्लाहि अलीमा, और वकफा काफी है, बिल्लाहि, अल्लाह ताला, अलीमन, जानने वाला। ये खुदा का फजल है और खुदा जानने वाला काफी है। यानी किस पर इनाम है, किस पर इनाम नहीं है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। किसे अता करना है, किसे अता नहीं करना, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये मेरे और आपकी मर्जी और मेरे और आपके फैसले से नहीं होता कि उसने कादियान में नबी क्यों भेजा और कादियान में नबी क्यों नहीं भेजा, तो ये मेरे और आपके फैसले से नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो रसूल भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, जो मक्का और मदीना में जो है वो अपनी तमाम तर जो है वो फ्यूजात तकसीम फरमाते रहे, वही आखिरी नबी हैं। उनके बाद किसी किस्म के नबी का किसी तरह भी कोई तस्वुर नहीं है। हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो वो अब जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से आएंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के उम्मती जो कि हजरत इमाम महदी हैं, जो आपकी औलाद में से होंगे, उनके हाथ पर बैत करेंगे, बैत करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होंगे, और फिर अगले मामलात जो है वो चलेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने की गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं है। फिर आगे है आयत नंबर 71 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फन्फिरू सुबातिन अविनफिरू जमीआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, खुज़ू हिज़्रकुम, खुज़ू ले लो, हिज़्रकुम, अपने बचाओ, खुज़ू हिज़्रकुम यानी सेल्फ सेफ्टी जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, अपने अपने हथियार ले लो। फन फिरू सुबातिन, फन फिरू फिर जो है वो निकलो, सुबातिन जुदा जुदा, अविन फिरू जमिया, या इकट्ठे इकट्ठे निकलो। मोमिनो जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो, या सब जो है वो इकट्ठे जो है वो कूच किया करो। यहाँ पर जो है वो अलग अलग जमातें बना के निकला करो, यहाँ पर सुबातिन जुदा जुदा का मतलब ये कि अलग अलग जमातें बना के निकलो, या फिर सारे इकट्ठे निकला करो, जिस तरह मुसलमान 56 इस्लामी ममालिक हैं,
اب یا تو یہ الگ الگ اپنی اپنی جماعت بنا کے جو ہے وہ جہاد کا اعلان کریں یا سارے اکٹھے جہاد کا اعلان کریں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ دینی غیرت اور امیت درکار ہے۔ تو یہ جہاد کا حکم کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو اپنے اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر جو ہے وہ نکلو، یا تو جدا جدا یا پھر جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ نکلا کرو۔ تو یہ آیت جہاد کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جہاد کا حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد کی طرف آئیں۔ آیت نمبر 68 کا ترجمہ کروانا ہے جی۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں چلائیں گے یا چلاتے ہیں صراط مستقیمہ، سیدھی راہ پر۔ وَلَهَدَيْنَا، واو اور لَهَدَيْنَا، ہم انہیں ضرور بھی ضرور، ہم ان کو صراط مستقیمہ، سیدھے راستے پر چلائیں گے، یعنی ہم انہیں سیدھے راستے پر ضرور بھی ضرور چلائیں گے یا چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم انہیں سیدھے راستے پر ضرور بھی ضرور چلاتے ہیں یا چلائیں گے، ٹھیک۔ آیت نمبر جو ہے وہ 72۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ آج کے سبق کی آخری آیت مبارکہ ہے، واو اور ان، بے شک، منکم، تم میں سے، لمن لیبطئن، لمن وہ ہے جو لیبطئن دیر لگا دے گا، ضرور دیر لگا دے گا۔ یہاں پہ اب جو ہے وہ نون تاکید جو ہے وہ آ گیا ہے ثقیلہ، نون مشدد جسے ہم کہتے ہیں شد کے ساتھ، لیبطئن کہ ضرور دیر لگا دے گا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر جو ہے وہ آپ کو پہنچے مصیبت، کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، قَالَ تو کہے، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ تحقیق اللہ نے انعام کیا، علیہ مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، اذ جب، لم اکن میں نہ تھا، معہوم ان کے ساتھ، شہیدن موجود۔ تو یہاں پر یہ آپ نے لفظی ترجمہ دیکھا، با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جان بوجھ کر دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہیں تھا۔ یعنی یہ منافقین کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب جہاد کے لیے نکلتے یا کوئی مصیبت آ جاتی تو تھوڑی سی دیر سے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتے، اور پھر جو ہے وہ یہ کہتے کہ شکر ہے ہم ان میں نہیں تھے ورنہ ہم پر بھی یہ مصیبت آ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے، اور آج کل بھی اسی طرح ہی ہے، اور آج بھی یہی مزاج ہے اور یہی طریقہ کار ہے لوگوں کا کہ وہ جو ہے وہ ہمیشہ جب مصیبت گزر جاتی ہے تو پھر سامنے آتے ہیں، پھر ہمدردی جو ہے وہ جتاتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا تھا، اور منافقین کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ مصیبت ان پہ اترے، یہ پریشانی میں مبتلا نہیں، اور جب مصیبت آ کے گزر جاتی تو پھر یہ دیر سے پہنچتے اور کہتے شکر ہے جی ہم ان میں نہیں تھے، ہم بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بچا لی ہے، اگر ہم ان میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے وہ منافقین کا طرز عمل ذکر کیا جا رہا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہیں تھا۔ تو یہ آپ نے آج جو ہے وہ 72 تک آیات کا ترجمہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اب بس چند ہی آیات باقی ہیں، تو انشاءاللہ جلد از جلد ان کو بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ آج جو ہے وہ یہی آپ کی ایک کلاس جو ہے وہ تفسیر کی ہوگی، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ یہ آپ کی سورہ نساء بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔